نیکسٹ کس نمبر 7۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیدہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے کچھ متفکر انداز میں کہا۔ انکل جہانگیر؟ علیدہ بھی حیران ہوئی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہے، وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا، عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے اصل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کہانی حال اور ماضی دونوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو آپ پلیز کنفیوز مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اسے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر ہی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا۔ میں سمجھی نہیں نانو، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر کو کیا کہا ہے۔ نانو کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیدہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے؟ اس بار نانو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آئی سویئر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تو پھر وہ کسی وجہ کے بغیر ہی گھر چھوڑ گیا؟ اس بار نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں گھر چھوڑ گیا ہے، بٹ بلیو می نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں آخر اس سے ایسی بات کیوں کہتی؟ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اس سے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، مگر تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ یہاں نہیں رہے۔ وہ نانو کے الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا علیدہ کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گی۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ نانو پلیز آپ اس طرح مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ علیدہ، میں نے اس سے بات کی تھی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا ہوگا؟ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اور وہ یہاں رہ کر خواہ کی ٹینشن کھڑی کرنا نہیں چاہتا، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے پر کیا اعتراض ہے؟ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ علیدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اب میں جب ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات سننے پر تیار نہیں۔ وہ بالکل روحان سی ہو رہی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پہ یقین آ جاتا ہے، اور میری ہر بات پہ یقین نہیں ہے۔ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ نانو کے جملے نے اس کی رنجیدگی میں اضافہ کر دیا۔ اور میں؟ آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا پسند کیوں نہیں ہے۔ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو بہت لوگ آتے رہتے ہیں، کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟ پھر اب عمر کے رہنے پر اعتراض کیوں کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات وہ صاف صاف کہہ کر گیا ہے، کم از کم یہاں رہنے کے لیے تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے یہاں سے چلا گیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا، شاید وہ اس طرح یہاں سے نہ جاتا۔ نانو ابھی بھی اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نانو، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ علیدہ، تم نے مجھے مایوس کیا ہے، مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے میں اتنی محبت سے تمہاری پرورش کرتی رہی ہوں، اور تم نے چند ہفتے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے؟ اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ان سب کا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی بات سنتی رہی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جس طرح آج وہ اس سے بات کر رہی تھی، اس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔
عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا۔ تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑیں، بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے لمبے چوڑے واز کے بعد بات ختم کر دی۔ وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل آئی۔ سارا قصور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں، عمر کا بھی نہیں۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نانو کو میں بدتمیز لگنے لگی ہوں۔ عمر کی نانو کو پرواہ ہے پر میری نہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو۔ اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کس قدر فراڈ انسان ہے، مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا ہے اور میرے جانتے ہی یہاں چکر چلانے شروع کر دیے۔ مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود لنچ کے لیے کہیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا۔ علیزہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور عمر اور نانو نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ صرف اس نے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً ہی اسے مخاطب بھی کیا۔ ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے سنا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا، اور اسے اس بات سے کیا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہوں۔ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خانسامہ سے کہا۔ علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانا لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا، خانسامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے، مجھے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی۔ خانسامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، اور پھر اس طرح کی ضد؟ اس نے کچھ کہنے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی۔ اسی وقت علیزہ نے لاؤنج میں نانا کی آواز سنی۔ وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی۔ علیزہ، تم رات کو مجھ سے ملی ہی نہیں، آتے ہی سو گئی، انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کراچی سے اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو گئے میرے اس طرح جلدی چلے آنے سے، مگر میں آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کیا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، کم از کم نانا اس سے ناراض نہیں تھے۔ اس نے سوچا عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مرید سے کہو کہ کھانا لگا دے، نانا نے نانو سے کہا۔ گرینڈ پا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے، اور اب میں نے کھانا واک سے واپسی پر کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا، نانا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ میں اپنی کچھ اور چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بٹھا لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو چیزیں تمہیں لینی ہے ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تھی مگر نانا نے اس کی بات نہیں سنی۔ علیزہ کو اپنا آپ ایک بار پھر بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا وہاں صرف عمر اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں، کسی چوتھے شخص کی ضرورت ہی نہ تھی۔ نانا کی اب پوری توجہ عمر پر مرکوز تھی، وہ ملول ہونے لگی۔
خان سامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی سے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے تبدیل کرنے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ نانا کافی بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ علیزہ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی، پھر یکدم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ کچھ ہچکچائی، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم آن، اندر سے عمر کی آواز ابھری۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر کارپیٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آؤ علیزہ، وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیٹھ جاؤ، ایک بار پھر اس نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر ہولے سے ہنسا تھا۔ اچھا، وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے نانو سے میرے بارے میں کیا کہا؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے نانو سے کہا کہ میں نے آپ کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا ہے؟ کم آن علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ اب کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، آپ نے ایسا کہا ہے، اس نے اصرار کیا۔ علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس بار اس نے ایک بار پھر بڑے سکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے نانو سے کہا کہ میں یہاں آپ کا رہنا پسند نہیں کرتی؟ ہاں، میں نے یہ کہا تھا۔ اس کا لہجہ ابھی پرسکون تھا۔ آپ نے نانو سے یہ کیوں کہا؟ وہ تیز آواز میں بول رہی تھی۔ کیا میں نے غلط کہا؟ اس نے بہت سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ نے نانو کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ وہ کتابوں کے شیلف کی طرف جاتے جاتے مڑا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ صرف تمہاری خوشی اور کنوینئنس کے لیے کیا ہے، اور اس میں گرینی کو تمہارے خلاف کرنے کی احمقانہ حرکت شامل نہیں ہے۔ وہ اب کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ اس بار وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر علیزہ کو دیکھا اور پھر بڑی نرمی سے کہا، وہ اگر ایسا کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ آپ کو اب ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ یو آر اے کروک۔ اس بار اس کے ریمارک پر عمر پہلی بار ماتھے پر کوئی بل آئی، مگر اس نے کہا نہیں، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ صرف نانو کو یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ آپ نانو کو جا کر کہیں کہ میں نے آپ کے یہاں رہنے پر ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں کیا، حالانکہ تم میرے یہاں رہنے کو ناپسند کرتی ہو۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی تمہیں یہاں میرا رہنا پسند نہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ اس بات چلائی تھی۔ علیزہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ ٹھیک غلط میں بہت کچھ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن جب میں تمہیں پرفیوم دکھا رہا تھا اور میں نے اپنا فیوریٹ پرفیوم تمہیں دکھایا تو تم نے اسے گرا دیا؟ علیزہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا، میرے ہاتھ۔ علیزہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی تم مجھے بیوقوف سمجھو۔ وہ بات کرتے ہوئے بے حد پرسکون تھا۔ اسی طرح اس دن پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہوئے میں نے تم سے کہا یہ میرا فیوریٹ پلانٹ ہے، اور تم نے اس کی سب سے خوبصورت شاخ کاٹ دی۔ اس بار وہ کچھ بول نہیں سکی۔ عمر واقعی بیوقوف نہیں تھا۔ میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائیں۔ شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ خدشات تھے اور میں کوشش کے باوجود انہیں ختم نہیں کر پایا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ بس اتنی سی بات تھی، اور میں نے گرینی سے بھی ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے میرے جانے کے فیصلے کے بارے میں جب بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ تم میرے یہاں رہنے کو پسند نہیں کرتی۔ اس سے زیادہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتاتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ عمر نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری علیزہ، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں اور اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے اس بار نرمی سے کہا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نانو کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ۔ عمر نے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو۔
وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ علیزے میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا۔ جہاں تک گرینی کی بات ہے تو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے، میرا تو اب کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ عمر نے اسے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا اور وہ جان گیا وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند لمحوں تک وہ حیران پریشان اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اس کے قریب آ گیا۔ علیزے کیا ہوا؟ رونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے چمکارتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر چپ ہونے کے بجائے وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم رونا بند کرو، علیزے نے اسے کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے آنسوں پر قابو کیوں نہیں پا رہی۔ اسے نہیں پتا وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی۔ کافی دیر بعد جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر عمر بیٹھا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ کیسا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک اور ناک سے بہتا ہوا پانی۔ اس سے زیادہ بری وہ اور کسی حالت میں نہیں لگ سکتی تھی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر ٹی شرٹ کی آستینوں سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی، پھر نامحسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک سے بہتا ہوا پانی صاف کرنا چاہا، اور اسی وقت ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھ جھجک کر اس نے 2 ٹیشو نکال لیے۔ پانی چاہیے؟ بہت نرم آواز میں اس سے پوچھا گیا۔ اس کا سر اثبات میں ہل گیا۔ جب تک اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو خشک کیا، وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی پینے کے بعد اسی خاموشی سے گلاس واپس اسے تھما دیا۔ رونا کس بات پر آیا تم کو؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزے کو اب شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسے رونا نہیں چاہیے تھا، کم از کم عمر کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ علیزے نے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا کا قیافہ شناس تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علیزے کا دل چاہا اسے بتا دے کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مگر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگیں۔ اس بار عمر نے بڑی نرمی سے اپنی انگلی سے اس کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزے؟ زندگی میں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہر بار آنسو پرابلم حل نہیں کرتے۔ اس کا خیال تھا عمر اسے پوچھے گا کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دل گرفتہ تھی، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بجائے نرم لہجے میں اسے ایک نصیحت کی تھی۔ چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس جب بھی کچھ روپے آئیں میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ علیزے نے حیرانی سے عمر کو دیکھا۔ آئی ایم سیریس؟ وہ علیزے کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی ملول نظر آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ ہاں رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ پھر یہ چیزیں واپس رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکھ دوں گا، لیکن آج تو مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرا باقی سامان تو وہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا۔ اب وہ بیگ میں سے چیزیں واپس نکال رہا تھا۔ علیزے نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا اور کمرے سے نکلنے کے لیے مڑ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظریں کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی چیز پر پڑی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ نانو اب بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ انکل جہانگیر کل پاکستان آئیں گے؟ اس نے اس بار سوال بدل دیا تھا۔ نہیں، پاکستان تو 2 دن پہلے ہی آ چکا ہے۔ انہوں نے آپ کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ملنے بھی نہیں آئے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی مرضی۔ پہلے تو سیدھا یہیں آیا کرتے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی۔ پہلے تو تمہارے نانا کی وجہ سے وہ سیدھا یہیں آیا کرتا تھا۔ اب جب سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب سے جہانگیر بہت لاپرواہ ہو گیا ہے۔ انکل لاہور میں ہی ہیں؟ پتہ نہیں، یہ میں نے نہیں پوچھا۔ ہو سکتا ہے لاہور میں ہی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی کراچی میں ہوں۔ کل کس وقت آ رہے ہیں؟ کہہ رہا تھا کہ شام کو آئے گا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ تم بیوقوف ہو علیزے، بھلا میں یہ کیسے پوچھ سکتی تھی؟ وہ سوچتا ماں کو پہلے ہی اس کی واپسی کی فکر پڑ گئی ہے۔ علیزے کا چہرہ خفت سے تھوڑا سرخ ہو گیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی تاکہ ان کا کمرہ اسی طرح سیٹ کر سکوں۔ رہیں گے تو یہیں نا؟
ہاں کہہ تو رہا تھا کہ یہیں رہے گا. مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عمر کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں. میں نے کہا کہ عمر تو یہاں ہی ہے ہی نہیں. کہنے لگا پھر بھی اسے میرے آنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. انکل جہانگیر نے ایسا کیوں کہا؟ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی. آخر عمر سے وہ اپنی آمد کا کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. پتہ نہیں انکل جہانگیر اور عمر کا اتنا جھگڑا کیوں ہوتا رہتا ہے. دونوں غصہ ور ہیں, دونوں ہی اپنی منوانے والے ہیں. پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بہرحال تم جہانگیر کے لیے بھی کمرہ تیار کروا دو. نانو انکل اکیلے آ رہے ہیں؟ ہاں اکیلا ہی آ رہا ہے. نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی. علیزہ کچھ دیر خاموشی سے وہاں بیٹھی کچھ سوچتی رہی, پھر اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی. کمرے میں عمر کے کولون کی مہک ابھی تک موجود تھی. وہ کچھ سوچتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گئی. وہاں عمر کا وہ اسکیچ موجود نہیں تھا جو اس نے کل وہاں رکھا تھا. اس کا مطلب تھا عمر وہ اسکیچ دیکھ چکا ہے. اسے نامعلوم سی خوشی ہوئی. وہ واپس مڑنے کو تھی جب اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی ویسٹ پیپر باسکٹ پر پڑی. اس میں صرف ایک مڑا توڑا کاغذ پڑا ہوا تھا, اور وہ اس کاغذ کو ہاتھ لگائے بغیر بھی جانتی تھی کہ کون سا کاغذ ہے. انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ گئے. ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ اور ہی طرح کا تھا. ہر بار جب بھی وہ آتے تھے تو بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے. علیزہ سے کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا کرتے تھے, مگر اس بار بہت سنجیدہ تھے. علیزہ سے ان کی رسمی سی سلام دعا ہوئی. اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے. وہاں ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں وہ نہیں جانتی تھی, نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی. اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کھانے کی کچھ چیزیں اندر بھجوا دی تھیں. 1-1.5 گھنٹے کے بعد انکل جہانگیر نانو کے ساتھ لاؤنج میں آ گئے. علیزہ نے نانو کے چہرے پر اس بار ٹینشن دیکھی. بہت عرصے کے بعد وہ اس طرح پریشان نظر آ رہی تھیں. لاؤنج میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد عمر کا فون آ گیا. وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا. نانو نے اس کا فون ریسیو کیا اور ڈرائیور کو بھجوا دیا. 1 گھنٹے کے بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی. علیزہ نے انکل جہانگیر کے چہرے پر نظر دوڑائی. وہاں تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا. پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی. اب وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمول کی گفتگو میں مصروف تھے, مگر ان کی گفتگو میں کوئی گرم جوشی یا خوشی نہیں تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. علیزہ نے ایک گہری سانس لی. لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا اور عمر اپنی ہی رو میں اندر آیا. پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا. علیزہ نے ان کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب ہوتے دیکھا. وہ انکل جہانگیر کو دیکھ چکا تھا اور علیزہ نے اس سے پہلے اس کے چہرے کو کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا. اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس نے گہری نظروں سے نانو کو دیکھا تھا, اور اس وقت علیزہ کو اس کی آنکھوں میں شکوہ نظر آیا. دروازہ بند کر کے اب وہ آگے بڑھ آیا تھا. السلام علیکم کے 2 لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا. انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. ان کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے. علیزہ تم جاؤ, اس سے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانے کے لیے آ جائے, کھانا تیار ہے. نانو نے اسی لمحے علیزہ کو مخاطب کیا. وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی. عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے 2-3 بار دستک دینی پڑی تھی. پھر وہ رک گئی. ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو, اس نے سوچا. چند منٹ وہ وہیں دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی. پھر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی. اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا, فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا. اسے دیکھ کر رک گیا. نانو کہہ رہی ہیں آپ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں. علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا. پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا. انکل آج شام کو آئے ہیں. تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا. کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کے بارے میں بتایا تھا. صبح جب میں نے گرینی کو فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. انکل نے نانو کو منع کر دیا تھا کہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ نہ بتائیں. وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا, یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو. ٹھیک ہے تم جاؤ, میں آ رہا ہوں. اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی. وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. لاؤنج میں آ کر اسے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا. ملازم نے چند منٹوں بعد انہیں کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے. اوکے جی, اللہ حافظ.